بسم الله الرحمن الرحيم. عن برادة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد عشاء فإذا رجل يقرأ ويرفع صوته فقلت يا رسول الله أتقول هذا مراء؟ قال: بل مؤمن منيب. قال: وأبو موسى الأشعري يكره ويرفع صوته فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسمع لقراءته ثم جلس أبو موسى يدعو فقال: اللهم إني أشهدك أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صال الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قلت يا رسول الله أخبره بما سمعت منك. قال: نعم. فأخبرته بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: أنت اليوم لي أخ صديق حدثتني بحديث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کے وقت مسجد میں داخل ہوا۔ فَإِذَا رَجُلٌ يَقْرَأُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ، تو ایک آدمی بلند آواز سے تلاوت کر رہا تھا۔ فَقُلْتُ يَا رسول اللہ، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: أَتَقُولُ هَذَا مُرَائٍ؟ کیا یہ آدمی اس وقت دکھلاوا اور ریاکاری کر رہا ہے؟ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بل مؤمن منیب، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا مومن ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کرتے ہوئے کہا نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا مومن ہے۔ قال وابو موسیٰ الاشعری، راوی نے یہ بتایا کہ یہ ابو موسیٰ اشعری تھے جو بلند آواز سے یقرأ و یرفع صوتہ، جو تلاوت کر رہے تھے بلند آواز کے ساتھ۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتسمع لقراءتہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرات کو توجہ سے سن رہے تھے۔ ثم جلس ابو موسیٰ، پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، یدعو، اور دعا کرنے لگے، اور دعا کرنے کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے: اللہم انی اشہدک، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ انک انت اللہ، بے شک تو اللہ ہے، لا الہ الا، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، انت احد، تو واحد ہے، صمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو نے کسی کو جنم دیا نہ تجھ سے کوئی جنم دیا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور تیرا کوئی ہمسر نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ الفاظ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لقد صال اللہ باسمہ الذی اذا سئل بہ اعطی واذا دعی بہ اجاب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ سن کر یہ فرمایا کہ
یہ اس اسم کے ساتھ جو دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو، یعنی جو سوال کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا، اور جو یہ دعا کرے گا تو اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ قلت یا رسول اللہ اخبرہ بما سمعت منک، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جو کچھ میں نے سنا ہے اس آدمی کو بتا دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں بتا دو۔ فأخبرته بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ بات، وہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تک پہنچا دیا، اور اس کے جواب میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انت الیوم لی اخ صدیق، کہ آج سے تم میرے دوست اور بھائی ہو۔ حدثتنی بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ مجھ تک پہنچائی ہے۔ یعنی اس حدیث میں بھی قبولیت دعا کے حوالے سے وہ الفاظ بتائے گئے ہیں، وہ جملے بتائے گئے ہیں کہ جن کو ہم پڑھ کر اگر ہم دعا مانگیں گے تو اس کے متعلق فرمایا کہ وَإِذَا سُئِلَ أَعْطَىٰ، جب وہ کوئی سوال کیا جائے گا تو وہ سوال پورا ہوگا، اور جب کوئی دعا مانگی جائے گی وَإِذَا دُعِيَ أَجَابَ، جب کوئی دعا مانگی جائے گی تو وہ قبول ہوگی۔ اور وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ تھے انی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دعائیں جو ہے وہ مقبولیت کے درجے تک پہنچیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔